اہل حدیث اور دیوبندی جماعت کا ذبیحہ کھانا اور اہل حدیث اور دیوبندی جماعت کا ذبیحہ کھانا اور ان کے یہاں شادی وغیرہ میں جانا کیسا ہے؟ یہ میرے خیال میں سوال بار بار آتا ہے، لیکن لگتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں۔ دعوت تو مسئلہ ہے نا، ہاں تو سوچتے کوئی راستہ نکل آئے کہ کھانے پینے کے اجازت ہو جائے۔ دیکھو ذبیحہ مرتد جو ہے، مرتد اس کا ذبیحہ چاہے وہ بسم اللہ اللہ پر پڑھ کے دعا کرے تب بھی مردار یاد رکھیں۔ جو وہابی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، اگر اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی تو اس کا حکم مرتد کا ہے، اور مرتد کا ذبیحہ مردار، چاہے وہ رافلی ہو، فوری ہو، کوئی بھی ہو جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی، وہ اگر جانور ذبح کرے، اگرچہ 100 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ایک مرتبہ چھری چلائے تب بھی وہ مردار ہے۔ جیسے کافر اصلی کتابی کے علاوہ اگر کافر اصلی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ ذبح کرے، کوئی مجوسی آ کر کے ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو جن کے ذبیحے کا یہی حکم ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ دعوت میں جانا، تو دعوت میں آدمی دوستی کھاتے میں جاتا ہے، جس سے قرب، اور اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو دعوت لیتا ہی نہیں۔ کسی سے اگر آپ دشمنی ہوتی ہے نا، آپ کو دعوت آتی جا ہوگا، ہم کو دعوت قبول نہیں ہے، بہت دھڑلے سے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ ہمارا اس سے جو ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ بھائی بھائی میں اگر کوئی دشمنی ہوئی، اب دعوت، اب بھتیجے کی شادی ہے لیکن ہے قسم، تو دعوت دے دی گئی، اجازت ہم آنے والے نہیں ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چل رہی ہے 36، تو اب وہ نہیں آگا پھر بربنا اعلان کرا، تو آتا ہے اسی کی دعوت میں جس سے کچھ دلی تعلق ہوتا ہے، کچھ محبت ہوتی ہے، کوئی دوستی ہوتی ہے۔ اور یہ بد مذہب، ان کے بارے میں سرکار کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ایاکم وایاکم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایاکم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، وایاہم ان کو اپنے سے دور بھگاؤ، لا یضلونکم ولا یفتنونکم کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ اب میرے آقا نے جیسا فرمایا ویسے ہی ہو رہا ہے، لوگ رشتے داری پڑوس میں یہ وہ خوب غربت کر رہے ہیں، اور میرے آقا نے کہا فرمایا تھا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، دور رکھو، دور کرو، نہیں تو کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ ہو رہا ہے، اس غربت اور دوستی سے گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ آقا کا فرمان سنا دیا، جب تک دلوں میں نفرت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، بد مذہبوں سے، ہمارا ایمان مستحکم تھا، ایک فرد کو کوئی ہلا نہ پایا تھا۔ لیکن جب سے دوستی کاٹنی شروع کر دی، جب سے میل ملاپ شروع کر دیا، ہمارے بچے ادھر جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے، دوستی، دعوت یہ سب دوستی کے نتائج ہیں۔ کیسی دعوت ہے جب ہمارا دین کا تعلق ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ دین کی بنیاد پر ہے۔ تو جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، ہمارا کوئی خونی رشتہ نہ تب بھی ہمارا وہ رشتے دار ہے، اور کیسا ہی خونی رشتے دار ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو کوئی رشتے دار نہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اس قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کو نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہیں، وہ تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں۔
ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اگرچہ وہ جو اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، اگرچہ بیٹے پوتے کیوں نہ ہوں، اگرچہ سگے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہوں، ان سے دوستی نہیں رکھے گا۔ یہی ایمان والے کی پہچان ہے، اور اسی پر قائم رہو۔ ارے تنہا رہو گے، ایمان کے ساتھ رہو گے، تمہاری زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہے۔ سب چھوڑ دے تب بھی کامیاب ہو، اور سب کو لے کر کے رہو اور ایمان چلا جائے، یہ سب سے بڑا خسران ہے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے، اور دشمنان رسول سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت پیدا ہو۔